توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وقال والصيام جنة وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو دوستو بزرگو، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بندوں پر برس رہی ہیں. گویا کہ ہمارے دلوں کو آباد کرنے کا ایک سیزن اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں عطا فرمایا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کا پھر سے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ہم سب کو عنایت فرمایا ہے. رمضان المبارک کی گھڑیوں کی ہم قدر کریں اور رمضان المبارک میں ادا کی جانے والی جو عظیم الشان عبادتوں کا اہتمام کریں. خاص طور پر رمضان المبارک کی دو عبادتیں ہیں، ایک دین کا روزہ ہے اور رات کی تراویح. روزہ بہت بڑا عمل ہے. بندہ اللہ کے سامنے اپنی عبودیت ظاہر کرتا ہے روزے کے ذریعے کہ اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں اور تیرے حکم کا پابند ہوں. جب تو نے حکم دیا کھانا کھا لیا، جب تو نے حکم دیا کھانے سے رک گیا اور اپنی جائز ضرورتوں سے بھی رک گیا. اسی کا نام عبودیت ہے کہ بندہ اپنا سرخم اللہ کے سامنے تسلیم کر دے کہ تو جس حالت میں رکھے گا، تو جو حکم دے گا میں اس کو ماننا میرا فرض ہے اور میرے بندے ہونے کے ناطے میری عبودیت کا تقاضا ہے کہ میں تیرے حکم کو مانوں. یہ روزے میں سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے یہ بات کہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کھاؤ پیو جائز ضرورتیں پوری کرو. ایک مہینہ میں ایک خاص وقت کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کھانا بند کر دو. طلوع سے لے کر غروب تک، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا سب بند کر دیا. اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ عمل بہت پسند ہے. اس لیے تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اخلاص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 تک اس کو ثواب دیتے ہیں. 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک کا ثواب اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے عمل کو اس قاعدے سے الگ کر دیا. وقال اللہ تعالیٰ الا الصوم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ کی عبادت اس قاعدے میں شامل نہیں، روزہ اس سے الگ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا. روزے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ 10 سے لے کر 700 تک، بلکہ روزے کا ثواب اللہ کیا دے گا اللہ نے وہ بھی نہیں بتایا، بلکہ یوں کہہ دیا کہ میں بدلہ دوں گا. اب جس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے اس کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ وہ قیامت میں جب ہمارے نامہ اعمال میدان حشر میں ہمارے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ روزے کا کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے بندہ، جس کے ذریعہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب روزے کی عبادت میں بندے کو حاصل ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ خوف خدا اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت بندہ روزے کے ذریعے حاصل کرتا ہے.
اس لیے عبادت کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری عبادت بتائی تراویح کا عمل. تراویح کے عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنایا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بلندی والا کلام ہم کو سنایا جاتا ہے. اس کو اہتمام سے پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. اس میں غفلت ہماری بربادی ہے اور اس سے کاہلی اور سستی ہماری تنزلی ہے. یہ عظمت والی کتاب ہے, یہ رفعت و بلندی دینے والی کتاب ہے, یہ قوموں کو زوال اور عروج پر پہنچانے والی کتاب ہے کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی تک پہنچایا, اور جن قوموں نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ توڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی سے نیچے گرایا. اس لیے قرآن مقدس جو تراویح میں سنایا جاتا ہے بڑی وقار کے ساتھ, خوشدلی کے ساتھ, عظمت کے ساتھ ہم تراویح پڑھیں. صرف بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تراویح نہ پڑھیں بلکہ خوشدلی کے ساتھ یہ کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تراویح کے ایک ایک حرف پر اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا اور تراویح کے ایک ایک حرف سننے پر اللہ تعالیٰ سینکڑوں نیکی ہمارے نامہ عمل میں لکھ رہا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں. عجیب و غریب غفلت تراویح کی جانب سے بڑھتی جا رہی ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ اور عملہ مسجدوں سے باہر بیٹھ کر, چوروں چپاٹوں پر بیٹھ کر اور چائے کے لکروں پر بیٹھ کر اللہ کے اس عظیم الشان کلام کی گویا کہ بے حرمتی کر رہا ہے. اگر کوئی قرآن مقدس کی توہین کرے تو ہمارے جذبات کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ہمارے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں کہ اس نے قرآن کی بے ادبی کی. ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم حکومت سے مانگ کرتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے. لیکن ایک قرآن کو ماننے والا اپنی زبان سے نہیں لیکن اپنے عمل سے اور اپنی حرکت سے اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ مجھے قرآن سے محبت نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, کیا ہوا کہ بھائی تراویح میں دل نہیں لگتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو چیک ٹرافی دیکھتے ہیں چالو تراویح میں باہر بیٹھ کر بھی. ایک بہت بڑا عمل ہے. کل ایک ساتھی نے بتایا کہ مولوی صاحب ہمارے مسجد میں صرف ایک صف ہوتی ہے اور دوسرے 2 صفوں کے لوگ یہ یہاں مسجد کے سامنے بیٹھ کر کے میچ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. جس امت کی یہ حالت ہو, کیا آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر برسے گی؟ حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے اور ڈینجر حالات آئیں گے اگر قرآن کے ساتھ ہمارا یہ رویہ رہا. اللہ کے نبی نے ایک حدیث پاک میں, جس کو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل رمضان اس حدیث کو نقل فرمایا. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آئے. حضرات صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی منبر پر خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. پہلے قلمچے پر قلم رکھا, اللہ کے نبی نے فرمایا آمین, دوسرے پر فرمایا آمین, تیسرے پر فرمایا آمین. یہ صحابہ نے نئی بات دیکھی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے. اس لیے جب خطبہ ختم ہوا تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایک عجیب و غریب بات آج ہم نے آپ سے دیکھی ہے کہ آپ جب منبر پر چل رہے تھے تو آپ آمین کہہ رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے آ کر کے 3 بد دعائیں دی ہیں اور میں نے ان 3 دعاؤں پر آمین کہا. بلکہ بعض حدیثوں میں ہے جبرائیل نے حکم دیا کہ اللہ نے کہا ہے آپ اس دعا پر آمین کہو. پہلے قدمچے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا تھا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے اوپر رمضان المبارک جیسا عظیم اور مقدس مہینہ گزر جائے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا پائے. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. آپ اندازہ کرو بد دعا دینے والا جبرائیل امین جیسا فرشتہ اور اس بد دعا پر آمین کہنے والا کائنات کا سردار, اللہ نے جس کے صدقے میں کائنات بنائی ہے, اللہ نے جس کو اتنا اونچا مقام بخشا کہ جو چاند کی طرف سورج کی طرف اشارہ کر دے تو چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند کے تو ٹکڑے ہو جاوے, جو سورج کی طرف اپنا ہاتھ دکھاوے تو سورج بھی رکنے کے پر مجبور ہو جاوے. اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. وہ پیغمبر رحمت للعالمین بن کر کے امت کے لیے آیا. طائف کی وادیوں کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. طائف میں اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا گیا, پتھروں سے پیٹا گیا اور جھوٹیاں خون مبارک سے بھر گئی. فوراً ایمرجنسی میں اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے محمد کے پاس جاؤ, میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پوچھو اس کو کہ اگر وہ جو حکم دے ہم ان کے ساتھ برتاؤ کریں اس بستی والوں کے ساتھ. فرشتہ آیا, اللہ کے نبی کو کہا اللہ کا حکم ہے صرف آپ ہونٹ کی حرکت کر دو, ہم ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچمبر بنا ڈالیں.
لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں تو رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں، میں ان کی ہلاکت کے لیے نہیں، میں تو ان کی آبادی کی اور ان کی ہدایت کی دعا کر رہا ہوں۔ ایسا رحمت للعالمین نبی، لیکن یہاں غور کا مقام ہے، اس رحمت للعالمین نبی نے بھی رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والے کو اور تراویح میں بے توجہی برتنے والے کو اور اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرنے والے کو اور روزہ جیسے عظیم الشان عبادت کو برسر پیکار چھوڑنے والے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہا۔ تو پھر تو ہمیں اپنی ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا، پھر ہمیں اپنا ہلاکت کا رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اوپر حالات ہے، حالات اس سے بھی ڈینجر آئیں گے، گھروں میں گھس کر ماریں گے، گھروں سے نکال کر ماریں گے اگر امت کا یہ رویہ رہا قرآن مقدس کے ساتھ۔ تراویح میں دل نہیں لگتا امت کا، اور کون سی ہدایت کا وقت ہوگا، اور کون سے اللہ سے مانگنے کا وقت ہوگا، اور کون سا ایسا وقت ہوگا کہ اللہ سے صلح کرے۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ اور رمضان المبارک جیسی مقدس راتیں اور نماز جیسی عظیم الشان عبادت میں اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہو اور اللہ کے کلام کے ساتھ امت کا یہ رویہ کہ آج ایک قرآن کی آیت سننے کے لیے امت نہیں تیار نہیں ہے، جس کتاب میں اللہ نے ہدایت کے فیصلے فرمائے، جس کتاب کی بنیاد پر اللہ نے قوموں کو ترقی عطا فرمائی، صحابہ کو زمین کے ذرات سے آسمان کے ستارے اللہ نے اسی کتاب کی بنیاد پر بنایا اور اسی کتاب کی بنیاد پر چمکایا۔ سب سے زیادہ اگر بدتمیزی اور توہین یہ لوگ کر رہے ہیں تو اللہ کے کلام کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو ڈھیل پر لیں، عظمت کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنیں۔ جو لوگ نہیں پڑھ رہے ان کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھاویں کہ خود اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو نہ مانے، یہ تو خود اپنے ہاتھوں اللہ کو ہلاکت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ ہم حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، ہم حالات سے لڑنے کو تیار ہیں، ہم تیری ہلاکت کے لیے تیار ہیں، ہم اللہ کے کلام کو نہیں سنیں۔ میرے بھائیوں بڑی عظیم بات ہے اور بڑا غور کا مقام ہے، اس لیے تراویح جیسی عبادت کو عظمت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ہم پڑھیں، ایک ایک حرف کو عظمت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ہم سنیں، اس کو کھلونا، اس کو مذاق نہ بناوے، اس کو استہزاء نہ بناوے، بلکہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ لوگوں کو بلندی بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو گرا بھی لیا ہے۔ اس لیے عظمت کے ساتھ ہم جو ہے اس عبادت کو ادا کریں۔ اور رمضان المبارک میں خاص طور پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ للذنوب۔ ایک روزے دار دوسرے روزے دار کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو روزہ افطار کرے گا تو اس پر کتنا بڑا ثواب کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں ایک پلیٹ فروٹ اگر کسی کو کھلا دیا اس پر ہماری مغفرت ہو جاتی ہو تو کتنا سستا سودا ہے۔ ایک گلاس پانی، ایک گلاس شربت اگر کسی کو پلا دیا روزہ افطار کراتے وقت اور ہماری مغفرت ہو جاتی ہو تو یہ ہمارے لیے سستا سودا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، خصوصاً اپنے رشتہ داروں کا اہتمام کریں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ آج کا جو ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، آدمی اپنی رئیسی اور مالداری دکھاتا ہے کہ میں کتنے بانٹوں گا، میں پیسے بانٹوں گا، میرا چرچا ہوگا۔ آج امت یہ سوچتی اور بیچارہ خود کا سگا بھائی غربت میں کوس رہا ہے، سگی بہن غربت میں کوس رہی ہے، لیکن اس کا خیال نہیں رکھتا۔ دیکھا دیکھی میں امت وہاں تک پہنچ چکی کہ خود ہمارے گھرانے برباد ہو چکے ہیں، خود ہمارے گھرانے کے نوجوان اور ٹیلنٹڈ بچے برباد ہو چکے ہیں۔ یہ چائے کے لکڑوں پر اور آلو ٹماٹر کی لاریوں پر ایسے ٹیلنٹڈ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو پوچھیں گے تو کہیں کہ باپ کی حیثیت نہیں تھی اس لیے پڑھائی چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں ہم اپنی زکات کا پیسہ ایسے ٹیلنٹڈ بچوں پر لگاوے، پٹھے جیسے نوجوان جس گھر میں موجود ہیں آپ زکات کی کیٹیں وہاں پہنچا رہے ہو اور ان کو خود بے روزگار بنا رہے ہو۔ یہ اسلام میں مندوب اور مستحب نہیں ہے اور پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میں بے روزگار ہوں، کچھ مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں برتن ہے، یہاں ایک کٹورا ہے کہ جا لے کر گیا۔ اللہ کے نبی نے وہ کٹورا منگوایا اور اللہ کے نبی نے وہ کٹورا کہا کہ جاؤ بازار میں بیچ کر کے آؤ۔ جو پیسے آئے اس سے کلہارا خریدا اور آدھے پیسے سے گھر کے لیے گلو خریدی، گھر کا راشن خریدا۔
اور کہا جاؤ جنگل میں جا کر کے لکڑیاں کاٹو۔ اس لیے اسلام کسی کو بے روزگار نہیں بناتا، اپنے زکات کے پیسے صحیح مصرف میں ادا کرو، ایسے ٹیلنٹڈ بچوں پر لگاؤ، کسی کی ٹیوشن کی فیس پے کرو، کسی کی اسکول کی فیس پے کرو۔ امت میں کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا۔ آج امت کے وکیلوں کی، مسلمان وکیلوں کی ضرورت ہے، مسلمان ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، لیڈی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ امت کی خستہ حالی پر رحم کھا کر کے اپنے زکات کے پیسوں کو صحیح مصرف میں لگا کر امت کی ترقی میں اپنے آپ کو لگائیے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے دوستو، اس لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں اپنی سخاوت کو بڑھا لیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سخاوت رمضان میں ہوا کی طرح چلتی تھی۔ جیسے ہوا چلتی ہے نا کہ کوئی اس سے مستثنا نہیں، کہ ڈاکٹر میں گھر میں بھی جائے گی، انجینئر کے گھر میں بھی جائے گی، عالم کے گھر میں بھی جائے گی، مفتی کے گھر میں بھی جائے گی، سب کے گھر میں ہوا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی سخاوت عام ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی کی دریا دلی عام ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے مان دیا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، تو آپ بھی دریا دلی کیجیے، آپ بھی سخاوت کیجیے۔ اور میں نے ابھی بتایا اس میں سب سے پہلا نمبر اپنے رشتے داروں کا، اپنے رشتے داروں کا خیال رکھیے، اپنی بہن کا خیال رکھیے۔ اگر اللہ نے مجھے دولت دی ہے، اگر وہ دولت میرے بھائی کے کام نہیں آئی، میری بہن کے کام نہیں آئی، بیچارہ بھائی کرائے کے مکان میں رہ کر کے اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اپنا گھر چلاتے چلاتے اس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، آپ اس غریب بھائی کی مدد کیجیے، آپ اس غریب بہن کی مدد کیجیے اور رشتے داری کا حق ادا کیجیے، اور رشتے داری کے ثواب سے جو ہے مالا مال ہوئیے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو کیٹے بانٹتے رہے، دوسروں کو مال بانٹتے رہے اور کوئی دیا نیچے اندھیرا ہو، اپنے گھر کی خستہ حالی لوگوں کے سامنے آ جائے گی تو اپنی ذلیل اپنی رسوائی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اخلاص کا خیال رکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھنا چاہیے، کوئی میری واہ واہ کرے کہ نہ کرے، اللہ کے یہاں میرا یہ عمل مقبول ہونا چاہیے۔ اس لیے خاص طور پر اپنے زکات اور صدقات میں اور اپنی خیرات میں اپنے رشتے داروں کا حصہ لگائیے، اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ اگر انبن ہے تو ان کے پاس معافی مانگ کر کے، ان سے منت سماجت کر کے کہ اللہ کے واسطے یہ میری مدد ہے، آپ لے لیجئے، اگر آپ لیں گے تو میرے اوپر احسان ہوگا۔ آج سگا بھائی بھائی کو کہتا ہے تو میرے جنازے میں نہیں، میں تیرے جنازے میں نہیں۔ ارے کیا ہو گیا؟ امت کو اللہ کے نبی نے اتفاق اور اتحاد اور ایکتا کے کس پلیٹ فارم پر چھوڑا تھا؟ اجمی اور عربی، غریب اور امیر سب کو ایک پلیٹ فارم پر اللہ کے نبی نے جمع کیا تھا۔ آج یہ دولتیں، یہ مال، یہ زمین کے ٹکڑے اور یہ سونے اور چاندی کے ٹھکرے بھائی بھائی کو دشمن بنا رہا ہے، بہن بہن کو دشمن بنا رہی ہے۔ اس لیے معاشرے میں محبت کو چلائیے، گھر میں محبت کا ماحول پیدا کیجیے، سارے جھگڑوں کو، سارے انبن کو اور ساری دشمنیوں کو اس مقدس مہینے میں ایک طرف رکھ کر کے، اپنا دل صاف رکھ کر کے اللہ کے سامنے سچے اور پکے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سب کی مغفرت کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ